جوڈیشری کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہماری حمایت میں فیصلے نہیں دے گا اس کو ہم ذلیل و رسوا کیا، اور وہ صرف ایک گروپ دیتا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ نے صادق اور امین دیا ہو قرار، یہ اور صادق اور امین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص لقب ہے، میری دانش میں یہ کسی فانی انسان کو حق ہی نہیں ہے۔ وہ ہٹ کے بندر یوں کر کے وہ گھوم رہا ہے، کیا کسی نے آج تک پوچھا ہے روک کے کسی نے ثاقب نثار کو اوے اور ڈیم کتنے ہی ڈرامیا اور جھوٹیا تو کہنے سے تو پیرا دے گا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی کچھ 9 مئی سے کنیکشن کوئی نہ کوئی، پھر سے سر 9 مئی میرا خیال ہے ان پہ چارج شیٹ ہونے والی ہے۔ اور پیر کے دن سے آپ نے کوئی ایک ریمارک نئے چیف جسٹس صاحب کا سنا ہے؟ اب سپریم کورٹ سے آپ کو خبریں نہیں آیا کریں گی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ابصار۔ ذرا وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو آج کافی کچھ پائل اپ ہوا ہوا ہے جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کتنی چیزیں اس وقت کور ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ لندن میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بار پھر ان کو اٹیک کیا گیا۔ پہلے یہاں پر بھی ایسا ہوتا رہا، جو ویڈیوز بھی کچھ وائرل ہوئی تھیں، ہم نے وہ ٹاپک ڈسکس بھی کیا تھا۔ ایک بار پھر قاضی صاحب کے اوپر کرٹیسزم بہت ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ پاسبل نہ ہوتی اگر قاضی صاحب نہ ہوتے۔ ثاقب نثار تھے چیف جسٹس، اس کے بعد عمر عطا بندیال آئے، لیکن کیوں قاضی صاحب پر ہی اتنا کرٹیسزم ہوتا ہے، وہ اتنے لائم لائٹ میں ہی آتے ہیں؟ کیا اس کی یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایک ایریا آف سوسائٹی بہت ایکٹیو ہے جو صرف یہاں پر بھی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں انٹرنیشنل لیول پر بھی، یو کے ہو، یو ایس ہو، اور کیا وہ صرف پی ٹی آئی کا ہی ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں ایک ہی بندہ لائم لائٹ میں بار بار آتا ہے اور ایک ہی قسم کا کرٹیسزم فیس کرتا ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلی بات یہ ہے بی بی کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ ہرگز ٹارگٹ نہیں ہے سر، ٹارگٹ ہے موجودہ عدلیہ، ساری جو اوور آل جوڈیشری ہے۔ جوڈیشری کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہماری حمایت میں فیصلے نہیں دے گا اس کو ہم ذلیل و رسوا کیا، اور وہ صرف ایک گروپ دیتا ہے۔ وہ گروپ جو ہے وہ آپ کہتی ہیں دوسرا کوئی ہے یا نہیں، وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے نون لوگ ہیں اینڈ دے آر گیٹنگ اوے ود اٹ۔ کیوں کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں انہوں نے سیاست کرنا چھوڑ دی ہے، وہ نوکری کر رہے ہیں، وہ منشی ہیں، وہ ریاست کو پہلے دیوالیے سے بچا رہے تھے، آج کل وہ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں۔ بس سر ان کا اتنا کام تو ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی عدالت کو پیغام سیدھا سادہ چلا گیا ہے کہ جو بھی جج ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا اسے ہم ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو سر اس لیے وہ اس وقت وہ لائم لائٹ میں زیادہ آ گئے۔ عمر عطا بندیال اگر ان کے فیور میں دیتے تھے ڈیسیجن تو ان پر نہیں اتنی کرٹیسزم یا ہوتی تھی باتیں۔ بھائی سیدھی سادی بات ہے کہ یہ اپنا کوئی ان کے پاس کوئی پولیٹیکل سٹوری ہے ہی نہیں نا سیل کرنے کو۔ دوسری طرف ایک نفرت ہے، وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیے نا ثاقب نثار نے پاکستان کے سپریم کورٹ نے، پاکستان کی تاریخ کا واحد سیاستدان، یہ اعزاز قائد اعظم کو بھی نصیب نہیں ہوا کہ انہیں سپریم کورٹ نے صادق اور امین دیا ہو قرار، اور صادق اور امین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص لقب ہے، میری دانش میں یہ کسی فانی انسان کو حق ہی نہیں ہے، لیکن یہ لقب دیا ثاقب نثار نے اس ایک سیاستدان کو، وہ جو کہ قائد اعظم کو رتبہ نصیب نہیں ہوا، اس کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ سر جو اب جنریشنل پالیٹکس کے خلاف تھے وہ خود کہتے ہیں کہ میں بشرا بی بی کو پارٹی دوں گا یا علیمہ خان کو دوں گا، آج کل تو یہ جنگ چل رہی ہے ان کی۔ یعنی بشرا کی بات کر لیں یا علیمہ کی بات کر لیں یا یہ بات کر لیں، میں آپ سے سیریس بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پیغام سیدھا سادہ ہے کہ صادق اور امین کی اطاعت کرو ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ جو ان کے پروٹیسٹرز بار بار یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہوگا، ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے معاملے میں یہ چھانگے مانگے تلی تلانگے جو ہیں یہ ہماری پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، چاہیے گھر جائیں جا کے آرام سے بیٹھیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو سر یہ پی ایم ایل این کے پاس، یہ چلے جو بھی گورنمنٹ ہے اس وقت ہماری، اس کے پاس کوئی بھی نیریٹو نہیں ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ پی ایم ایل این نہیں ہے، وہی ہے سر، یہ تو کہہ رہی ہوں، کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے ان کے پاس ان چیزوں کو روکنا تو خیر دور کی بات سر، وہ تو کوئی اس پر بات بھی نہیں کر پاتے۔ نہیں، بس اپنی نوکری میں خوش ہیں۔ آپ سر جیسے جس کو انویسٹمنٹس کہہ رہے تھے کہ اس وقت ان کا صرف مین جو گول ہے یا ایم ہے اس وقت وہی ہے سر، لیکن یہاں تو انویسٹمنٹ سے زیادہ نیریٹو نہیں بکنا شروع ہو گئے اب؟
نیریٹو بکتے ہیں لیکن کوئی بنانے والا ہو نا, دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. وہ خوش ہیں اپنی جگہ, ڈھیٹ ہڈی ہیں. ان کا خیال ہے کہ دے کین گیٹ اوے ود اٹ. لوگ بھول بھال جائیں گے, ایک دن تھک جائیں گے. لیکن لگ تو نہیں رہا یہ, لوگ تو نہیں تھک رہے. وہ تو مزید اس بات کو ری انفورس کیا جا رہا ہے. اب قاضی صاحب کے ساتھ جو ہوا لنڈن میں, واز اٹ ان ایتھیکل, واز اٹ امورل, یا یہ ارے بابا آپ کو لندن یاد آتا ہے, یہاں کیا ہوا تھا؟ جو 11 یہاں وہ ڈونٹ خریدنے گیا نا, جو اتنی پرانی ویڈیو لیک ہوئی پھر, اور وہ ایک دم شور مچ گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان پہ لعنت بھیجی. اس کے بعد وہ جگہ جہاں پہ وہ ڈونٹ بکتا تھا, کیا وہ ایک مقدس مقام میں تبدیل نہیں ہوا؟ بالکل. کیا وہاں پہ لوگ اس طرح نہیں جاتے رہے جیسے درباروں سے لنگر لینے جاتے ہیں؟ پاکستان میں کتنے لوگوں کو پتا ہے ڈونٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا تھا سر ڈونٹ قومی خوراک تھوڑی ہے ہماری. وہ ہمارے لیے قومی خوراک نہیں بلکہ اب متبرہ خوراک ہو گئی. یہ حالت ہے. اور یہاں پہ تو یہ عادت ہے توا لگانے کی, اور اس کے بعد ان کو اتنی توفیق نہیں. یہ ویسے یوں موٹے موٹے پیٹ بلا کے یوں کر کے گھومتے ہیں. ذرا کرے نا, ثاقب نثار دندناتا پھر رہا نا لاہور میں, کیا کانسٹیٹیوشن ایونیو میں کر کے گیا ہے؟ پوچھیں. ثاقب نثار کو تو سر نیو یارک میں کسی نے کچھ نہیں کہا. ارے بی بی لاہور میں کیا کہتے ہیں, یہاں پہ کیا کر کے گیا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے ساتھ؟ کوئی تحقیق کرے. کیا کبھی مطالبہ کیا کسی پی ایم ایل این نے؟ وہ ہٹ کے بندر یوں کر کے وہ گھوم رہا ہے. کیا کسی نے آج تک پوچھا ہے روک کے کسی نے ثاقب نثار کو, اوے اور ڈیم کتنے ڈرامیا اور چوٹیا, تو کہنے سے تو پیرا دے گا؟ کسی نے پوچھا ہے؟ ایس ایم ایس کے تھرو بھی آپ پیسے بھیج سکتے تھے اس ڈیم کے لیے. کسی نے پوچھا ہے؟ لیکن کہ او بابیا او چوٹیا, اور تم تو یہ کہتے تھے کہ تم یہ پیرا دو گے, کہاں ہو؟ کیا کسی شخص نے کھوسا کو روک کے پوچھا کہ تم جب وہاں بیٹھ کے دندناتے ہوئے کہتے تھے حیف ہے اس قوم پہ, کیا تم اس قوم کے نہیں ہو؟ تم ایلین ہو؟ تم نے ہم پہ لعنت بھیجی. آج کیا ہر چیز اس ملک میں ٹھیک ہے؟ آج کل کہاں سوئے ہو مسٹر کھوسا؟ تو اللہ خیر صلی اللہ. آپ اگر خود اپنی ذلت کو تیار ہیں تو میں آپ کے بارے میں فکر مند کیوں ہوں؟ میں تو تالیاں بجاؤں گا کہ اچھا ہو رہا ہے جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. وائی ناٹ؟ لیکن اس ایک پارٹی کے سپورٹرز ہوں یا پارٹی کے اپنے ممبرز ہوں, وہ اتنے پاورفل ہیں کہ چاہے وہ ایک ٹویٹ ہو, ایک پوسٹ ہو, کچھ بھی ہو, یا ایون ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو, ماتم کروں, مجھے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جو جیتے ہو نال اللہ خیر صلی اللہ, یہ ہمارا قومی کردار ہے. تو وہ دوسری سائڈ تو شاید اسی لیے ریلیکسڈ ہے کہ ہمیں ہماری سائڈ پہ ہے سب کچھ, ہم تو جو کرنا ہے وہ کر لیں گے چپ چاپ, ہمیں نیریٹو کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سائڈ پہ کیا ہے؟ ان کے پلے کیا ہے؟ انویسٹمنٹس کیا کون سی ایم او یوز ہی ہو رہے ہیں نا, تو ہونے دو. تو سر پھر تو اگین کوئی سولوشن والی بات نہیں ہے. پھر تو یہ چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی, اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے سب مل کے, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے ایون جوڈیشری ہو. ہاں تو چل رہی ہے نا دکانداری, فراڈ چل رہے ہیں سارے. اب نئے سی جے بھی آ گئے, ان سے بھی بہت لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا کر کے دکھائیں گے, یہ کیا کریں گے؟ سانپ نکالیں گے کوئی بیچارے, کوئی میجک ٹرک کر کے دکھائیں گے لوگوں کا دل بہلانے کے لیے. بڑے, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایک بڑے ریزنیبل قسم کے, اولڈ اسکول قسم کے آدمی ہیں. ان کے لیے ایک اچھی بات ہے, وہ نہ کو ٹاک شو دیکھتے ہیں نہ وی لاگ دیکھتے ہیں. یہ آج کل کے زمانے میں سر ویسے یہ نہیں, وہ صرف ایک انگریزی کا اخبار پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ واک کرتے ہیں. وہ گولف بھی اکیلے کھیلتے ہیں بالکل کوائٹلی, اور ان کو کوئی نمود و نمائش کا شوق نہیں ہے. نان سینس قسم کے آدمی ہیں. تو مطلب پبلک ہائی وے بھی اتنا نہیں. آپ نے دیکھا جس دن سے انہوں نے چارج لیا ہوا ہے, وہ منڈے سے انہوں نے چارج لیا ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے تو 24 گھنٹے نیچے سپریم کورٹ کا ٹویٹر وہ ٹکر چل رہے ہوتے تھے, ججز کے ریمارکس. اب تو نہیں آ رہا ہے. پیر کے دن سے آپ نے کوئی ایک ریمارک نئے چیف جسٹس صاحب کا سنا ہے؟ وہ بس ایک ٹریک پہ بس چل رہے ہیں, ایک فوکس کر کے, جیسے آپ نے کہا نو نانسنس. اب سپریم کورٹ سے آپ کو خبریں نہیں آیا کریں گی. آپ نے سپریم کورٹ ریلیٹڈ آپ دیکھ نہیں رہے. اب ریگولر ٹیلی ویژن پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ رپورٹنگ کم ہو گئی ہے. نوٹس کیا آپ نے؟ سر ویسے جو پہلے لائیو سیشنز آتے تھے اب تو
بالکل ہی خاموشی ہو گئی. تک نہیں آ رہے نا, کہاں وہ اور کہاں یہ. تو یہی نارمل عدالتیں اسی طرح دنیا بھر میں کام کرتی ہیں, عدالتیں انقلاب تو نہیں لایا کرتی. سر پھر وہ کیا کاؤنٹر کر پائیں گے اس گروپ کو جن کا وہ ایک صادق اور امین والا ایک بنا ہوا ہے؟ یہ گروپ ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے, نہ ان کا ٹارگٹ ہے کوئی. ابھی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, فوری انتخاب بھی تو نہیں ہونے نا کہ جس میں بلے کا نشان چاہیے ہو. لیکن سر وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں وہاں سے ہی بیٹھ کے اتنے لوگوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اپنی پارٹی کے ود ان پارٹی کانفلکٹس ان کے بڑھ گئے. ان کے عاشقان دل سے ہیں, ان کے عاشقان ہیں. اگر یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو لفٹ نہ کروائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, نواز شریف صاحب کتنے عرصے سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, کتنے پاکستانی اخبار نویسوں سے ملے ہیں, انڈیا سے ایک بار خط آئی. اب تو سر واپس چلے گئے وہ بھی میاں صاحب. تو وہ خود اب آپ کو جو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. That's true, sir. تو سر وی کی ناٹ سے کہ صرف قاضی صاحب جو ہیں وہ لائم لائٹ میں, اوور آل جوڈیشری لائم لائٹ میں. جوڈیشری اب نہیں ہے, آہستہ آہستہ they would forget about it. سر تو پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ہی وینش ہو جائے گا جو ہو رہا ہے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ میڈیا ہو. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو یہی آئیڈیا ہے سب کا. تو مطلب یہی الٹیمیٹ پلان یہی تھا. الٹیمیٹ پلان یہ ہے کہ یو شوڈ بی اے دیٹ نیشن اینڈ دیٹ یو آر بیکمنگ. That's true, sir. الحمدللہ. اور کیا ہے, Sir, دیٹ از واٹ دا ٹارگیٹ واز. نہیں کیوں نہ کہیں, جب آپ خود پلان کر کے خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بڑھیں. پھر آپ خود ہی اگر ولنگلی کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو کیسے روکے؟ ظاہر تو اس لیے کوئی اس میں تو اس کے بارے میں وقت آیا کرنے کو تیار. سر سیڈلی وی اگین ڈونٹ ہیو اے گڈ نوٹ جس پر ہم ختم کریں. ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ. نو پن انٹینڈڈ. کوئی ایسا کوئی, ہاں نو پن انٹینڈڈ. دیر از نو ہیپی نیوز. اور باقی میں آپ کو یہ اطلاع ایک ضرور دے رہا ہوں کہ میرا خیال ہے چند دنوں میں یہ جن کے لیے قاضی صاحب وغیرہ کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, یہ فوجی حراست میں جانے والے ہیں. ملٹری کورٹس. تو پھر سوچئے گا کہ اس وقت یہ کیا کریں گے. میں عمران خان صاحب کے بارے میں آف کورس سر, ان کا نام تو ہم لے ہی سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ فوجی حراست میں جائیں گے کچھ دن بعد ہی. لگ رہا ہے کچھ دنوں بعد. تو مطلب عنقریب یہ چیز ہونے والی ہے. میں عنقریب نہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تھنگز آر ہیڈنگ دیٹ وے. کب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ اڑتی خبر ہے. اڑتی خبر آئی ہے سر آپ کو چڑیا سے اپنی. میری کوئی چڑیا کبوتر نہیں ہوتے. میں رپورٹر کا کام مختلف لوگوں کو سن کے ایک اسیسمنٹ دینا ہوتی ہے. چلے سر پھر تو اگر یہ کچھ دن بعد ہی ہے تو کیا پتا نیکسٹ ویک تک ہی کافی کچھ چینج ہو چکا ہو. آئی ڈونٹ تھنک سو, لیکن میرا خیال ریگارڈنگ دس میٹر عمران خان کا ملٹری کورٹس میں میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی کچھ 9 مئی سے کنیکشن کوئی نہ کوئی. پھر سے سر 9 مئی میرا خیال ہے ان پہ چارج شیٹ ہونے والی ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ سر آپ کے موسٹلی خیال صحیح ثابت ہوتے ہیں تو پتہ نہیں, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ اس طرف باتیں اس طرف جا رہی ہیں. چلیں سر پھر تو وی کین ایکسپیکٹ سم تھنگ بگ کمنگ اپ. ناٹ اے گڈ نیوز بٹ چلے ایک بڑی خبر تو ہے. نیوز بہتر یہی ہوتا کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچتے, لیکن ٹینشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ تھنگس آر ہیڈنگ دیٹ وے. چلیں سر آئی ہوپ کہ مے بی وی ہیو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اگلے ہفتے, ناٹ ان اے گڈ وے بٹ کیا پتا اسی معاملے کا کچھ. اگلے ہفتے آپ کو امریکی رزلٹ کو ڈسکس کرنا ہوگا, یو ایس الیکشنز کو. سر ویسے آپ کی اوپینین میں کس کی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا کملا کو ایج حاصل ہے, لیکن اس میں بہت گھٹ ڈالے گا. میرا نہیں خیال کہ ایکسکیوز می امریکی الیکشن جو ہے وہ اس دفعہ بہت دیر سے آئے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم 5 یا 7 دن لگ جائیں گے ریزلٹس آتے, اور اس دوران مختلف شہروں میں ہنگامے بھی پھوٹ پڑ سکتے ہیں. سر مطلب وہ والا یہاں والا اور وہاں بھی ہوگا. وہاں والا 5 نومبر کو ہے سر الیکشن. تو جی الیکشن تو اسی وقت ہے, لیکن عام طور پر یہ ہے کہ 6 کی صبح ہم لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون جیت رہا. لیکن اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نہ, ایک تو ویسے ہی یعنی کہ کافی ٹائٹ ہے مقابلہ, اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی رائے بنانے میں بہت دقت ہوگی, اور اس طرح مختلف شہروں میں اللہ میرے منہ میں خاک جھگڑے اور فساد بھی شروع ہو سکتے ہیں. جیسے یہ دو بڑی بات, ایک تو یو ایس پریزیڈنشل الیکشن اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں امکان ہے. تو سر یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا خیال ہے بٹ موسٹلی صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. لیٹس سی.
میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہو. سر نیکسٹ ویک تک میری خواہش ہے کہ نہ ہو, لیکن مجھے لیٹس سی سر پہ who will be the president of the United States, اور نیکسٹ ویک تک اگین وہی عمران خان صاحب والی بات. ناظرین, اس نوٹ پر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک آبویسلی پریزیڈنٹ الیکشن کا بھی رزلٹ آ چکے گا. ساتھ نصرت صاحب نے خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورس کے حوالے کیا جا رہا ہے, لیکن کیا کچھ دن میں ہی یہ بات پتہ چل جائے گی یا نہیں, یہ تو اگلے ہفتے ہی پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار, ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.